Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، نظر کیسے اتاریں اور کیسے معلوم کریں کہ نظر لگی بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر معلوم ہو جائے، جو میں آپ کو نشانیاں بتاؤں گا، ان نشانیوں کو دیکھ کر اگر آپ کو پتہ لگ جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ نظر لگ چکی ہے، تو پھر اس کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے، آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کیونکہ نظر لگ جاتی ہے، اور بالخصوص جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نظر لگ جاتی ہے، اور کئی مرتبہ اپنے والدین ہی، وہ ماں یا باپ، وہ اپنے بچوں کو نظر لگا دیتے ہیں۔ نظر بد کا لگ جانا یہ برحق ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو اس کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نظر بد جو ہے وہ لگ سکتی ہے، نظر برحق ہے۔ کئی مرتبہ بچے جو ہیں وہ اسکول فنکشن پہ جاتے ہیں، یا پھر کسی شادی بیاہ پر جاتے ہیں، یا کسی پارٹی میں جاتے ہیں، تو وہاں نظر لگ جاتی ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے، بچوں کا چڑچڑاپن، ضد کرنا، اور چھوٹے بچے بالخصوص پھر وہ دودھ نہیں پیتے اگر ان کو والدین نظر لگا دیں، دودھ نہیں لیتے۔ اسی طرح بخار چڑھ جاتا ہے۔ دیگر کچھ نشانیاں جو میں آپ کو بتاؤں گا، تو اگر آپ کو اس طرح کی نشانیاں نظر آئیں تو پھر آپ جو ہے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کے بچے کو اور جس کو بھی نظر لگی ہو، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ میرے پاس کئی مرتبہ لوگ بچوں کو لے کر آتے ہیں، بڑے افراد بھی آ جاتے ہیں، تو جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں کہ اس کو نظر بد ہے، تو پھر الحمدللہ میں یہی عمل کرتا ہوں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے۔ آپ بھی خود بھی عمل کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نظر بد کا لگ جانا یہ برحق ہے، اس میں شک شبہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تو سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اور اتنے سے کمزور لفظ بول دیتے ہیں کہ وہ جی یہ تو بس لوگوں کی باتیں ہیں، یہ تو بیویوں کی، عورتوں کی باتیں ہیں، یعنی وہ سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نظر کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے، بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا، تو اس پہ وہ زردی مائل، یعنی پیلا پن اس کے چہرے میں نظر آیا، یعنی چہرے پر پیلے پن کے اثرات دکھائی دیے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے دم کرواؤ، اسے نظر بد لگ چکی ہے، یعنی، اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، مطلب مستند روایت ہے، اس میں کوئی کمزور ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اسے دم کرواؤ، اسے نظر بد لگ چکی ہے۔ تو اب جو لوگ انکار کرتے ہیں سرے سے کہ نظر تو اس وقت میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسی باتیں ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نظر کا لگ جانا برحق ہے، بلکہ ایک اور حدیث پاک میں جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، یعنی اس قدر نظر بد کئی مرتبہ لگ جاتی ہے کہ آدمی کو وہ قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں لگ جانا، اور طرح طرح کے اثرات کا پھر وہ ظاہر ہونا، پھر اس قدر وہ اثر کر جاتی ہے نظر بد کہ بندہ جو ہے وہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فرمایا نظر بد جو ہے یہ برحق ہے، اور یہ کئی مرتبہ آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو جو ہے وہ ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ جی تو ہے ہی نہیں، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں اور باباؤں کی باتیں ہیں اور یہ عورتوں کی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، نظر سے کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ نظر بد برحق ہے، لگ جاتی ہے، اور اس کا علاج بھی موجود ہے۔ میں آج آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا۔ آپ نے پہلے تو کچھ نشانیاں، چلیں پہلے میں آپ کو علاج بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو اس کی نشانیاں بتاؤں گا کہ اگر یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ نظر بد لگی ہے، اور پھر آپ نے اس طریقے سے علاج کرنا ہے۔ علاج کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی، یعنی جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم مکمل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھ کے آپ نے جس کو نظر بد لگی ہے آپ نے اس کو دم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، پھر آپ نے جس کو نظر لگی ہے اس کو دم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فلق، ٹھیک ہے جی، یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ مکمل سورت، ٹھیک ہے جی، یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ سورۃ الناس، قرآن پاک کی جو آخری صورتیں ہیں سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھ کے بچہ ہے، جوان ہے، جو بھی ہے جس کو نظر بد لگی ہے، آپ نے اسے دم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پھر دم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ شفا عطا فرمائے گا۔ اب کس طرح معلوم کریں کہ نظر بد ہے بھی یا نہیں، نظر بد لگی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اس کا میں آپ کو وہ کچھ نشانیاں بتاؤں گا، اگر آپ کو نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ نظر بد لگ چکی ہے۔ نمبر 1، جب آپ جو بندہ دم کر رہا ہو اسے دم کرتے ہوئے بار بار جمائی آئے، بار بار جمائی آئے، تو یہ ایک نشانی ہے کہ سامنے والے کو نظر بد لگ چکی ہے۔ دوسری نشانی، دم کرتے ہوئے آنکھوں میں پانی کا آنا، مطلب بلا وجہ پانی کا آ جانا دم کرتے ہوئے، تو یہ بھی نظر بد کی نشانی ہے۔ اسی طرح چھینکیں آنا بار بار، ٹھیک ہے جی، یہ بھی نظر بد کی نشانی۔ اور یا پھر ایک اور نشانی ہے کہ ناک میں سے نوز بہنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی، یہ 3-4 کچھ نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو اگر یہ نشانیاں نظر آئیں دم کرتے ہوئے تو سمجھ جائیں کہ نظر بد لگی ہے، اور پھر آپ اس طریقے سے دم کریں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اچھا، جو مرچوں کے ساتھ کچھ لوگ دم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ یہ نظر اتارنے کا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس سے نظر اترتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں یہ ایک زیادہ سے زیادہ ایک ٹوٹکا ہے، کہیں یعنی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ مرچوں سے اس طرح وہ کوئی مرتبہ لوگ مرچوں کو سلگا کر وہ جس کو نظر لگی ہو اسے اس طرح چکر دلواتے ہیں، تو یہ تو مطلب اور تکلیف دینے کی بات ہے۔ وہ مرچیں، اس کا دھواں کڑوا ہوتا ہے، وہ آنکھوں میں لگے گا، آنکھوں کو تکلیف ہوگی، سانس کے ذریعے اندر جائے گا تو پھر تکلیف ہوگی۔ تو ایک ٹوٹکا ہے زیادہ سے زیادہ، قرآن و حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی، سنت مبارکہ ہے کہ آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے دم کر کے اپنے ہاتھوں پر وہ دم کرتے، اور جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم دھر پر ہاتھ پھیر لیا کرتے۔ تو اس کی بڑی برکات ہیں، شیطانی وسوسوں سے اور دیگر برے اثرات سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ تو آپ یہ طریقہ اختیار کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔